فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کے سورہ مائدہ سے جس مقدس مطہر پاک و پاکیزہ بے عیب لا ریب طاہر و اطہر کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، ان کلمات کو جہان تفسیر میں اہل ولایت آئے ولایت کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی عمل میں آیا کہ ابھی آپ پیشخان حضرات سے نظم کی شراحی سے جامع ولایت نوش فرما رہے تھے، اب میں نثر کے قاصد جامع ولایت لے کر حاضر ہوں۔ گر قبول اختر صحیح و شرف، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں گے تو میرے لیے عزت کی بات بھی ہوگی اور میرے لیے شرف کی بات بھی ہوگی۔ دیکھیے عزیزان محترم، بڑا خوبصورت مجمع اور بڑے بیدار سامعین ماشاءاللہ سے موجود ہیں، اور اس وقت کی گفتگو کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ میرے بزرگ مولانا معصوم صاحب اور قبلہ علامہ فرز صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ یہ صلاحیتوں کا پہاڑ ہے۔ دیکھیے عالم علم کا پہاڑ ہوا کرتا ہے اور میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، عالم علم کا سمندر ہوا کرتا ہے اور میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں۔ بہرحال مشکل کشا کے ذکر کے صدقے میں میری مشکل آسان ہو جائے گی، اور مجھے یقین کامل ہو جائے کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے مجھے طولانی اور طویل تقریر آپ کے درمیان نہیں کرنی ہے، بڑے ہی مختصر وقت میں اپنے معروضات آپ کے حوالے کر دوں گا، اور میں آپ کی خدمت میں کوئی عالمانہ تحفہ دینے کے لیے نہیں بلکہ طالبانہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں کوئی عالم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اور جو میں نے سبق یاد کیا ہے وہ آپ کو سنانے کے لیے اس وقت اس منبر پہ ہوں۔ دیکھیے بس مجھے سبق سنانے کے بعد یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرا خطاب ولایت علی کا اقرار کرنے والوں سے ہے، ولایت علی کے منکروں سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت علی۔ بس گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی سنیں جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں، ولولہ روحانی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ دونوں طرف وار برابر لگی ہوئی۔ دیکھیے جانے محترم، پروردگار عالم ولایت کے موضوع پر، ولایت کے ٹاپک پر، ولایت کے ذریعے سے، ولایت کے طریقے سے گفتگو فرما رہا ہے۔ دیکھیے میں اس آیت کے ذیل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس اعظم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں مقرر اسٹیج پر آتا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی اجتماع کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی مجلس کی جاتی ہے، جب بھی کوئی محفل کی جاتی ہے، جب بھی کوئی جلسہ کیا جاتا ہے، تو ہمارا خطیب منبر پہ آنے کے بعد ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارا خطیب منبر پہ آنے کے بعد ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا ہے، یا تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے، یہ کوئی پرانا رواج ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالم اسلام کو بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے۔ پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم جن معصومین کو مانتے ہیں، ہم جن معصومین کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جن معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بسر ہوا ہے۔ یہ جملوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے قرآن کی آیتیں آتی چلی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے بڑا بیدار مجمع میرے سامنے موجود ہے، اور دیکھیے آپ کی بیداری کو دیکھتے ہوئے مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیہ
شہر کو حیران قلندروں نے کیا. حضور فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں فقیہ شہر، فقیہ یعنی جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کے قاضی ہوا کرتے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا. گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. شہر کو حیران قلندروں نے کیا. گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. دیکھیے آپ جیسے تازہ دم سامعین دیکھ کر اور یہ جذبہ ایمانی سے لبریز علی کے چاہنے والے دیکھ کر، علی کے مستانے دیکھ کر، علی کے دیوانے دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آواز دوں ان دشمنان علی بادشاہوں کو کہ جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی کی کردار کشی کی، علی کے فضائل پھیلانے کی کوشش کی. ذرا وہ اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھے کہ شام کا تخت حکومت کیا ہوا. کہ وہ اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھیں کہ شام کا تخت حکومت کیا ہوا. علی کا دربار آج بھی موجود ہے، علی کے درباری آج بھی موجود ہے، علی کے فضائل کل بھی موجود تھے، علی کے فضائل آج بھی موجود ہے. اور دیکھیے عزیزان محترم، دنیا کا قانون یہ ہے درباری اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ ان کے سامنے رہتا ہے. ادھر بادشاہ چلا گیا ادھر درباری چلے گئے، ادھر تخت الٹ گیا ادھر درباری چلے گئے، ادھر تاج پھیر گیا ادھر درباری چلے گئے. لیکن عزیزان محترم یہ دنیا کے اندر واحد بادشاہ ہے علی بادشاہ، جسے 1400 برس ہو گئے ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دربار بھی سجا ہوا ہے. اس کے دنیا کے اندر واحد بادشاہ علی بادشاہ ہے جسے 1400 برس ہو گئے ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، لیکن قسم خدا کی اس کا دربار بھی سجا ہوا ہے، اس کے درباری بھی موجود ہے. اور دیکھیے عزیزان محترم، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اتنے جذبے ایمانی سے لبریز دیوانے اکٹھا نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. دیکھیے وہ چلتے پھرتے چوراہوں پہ زکات نہیں دیا کرتے، وہ ہم راکعون، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی جاری رہتا ہے، زکات میں انگوٹھی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ولایت کی آیت چلی آتی ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. بھئی دیکھیے ولی کہا کسے جاتا ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک جملے میں تاریخ کا برق بڑھتا چلا جائے گا. بھئی ولی کہتے کسے ہیں؟ بھئی ولی کسے کہتے ہیں؟ جو مسجد میں بیٹھ کر جمعرات کے روز اشارے ثواب کے دسترخوان کا انتظار کرے، اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے. جمعرات میں اشارے ثواب کے دسترخوان کا انتظار کرے، اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے. جسے اونٹ روٹنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے. میں جسے اونٹ روٹنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. جو گھر جانے کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا ہو کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. آئیے ہم بتاتے ہیں ہمارے عقیدے میں ولی کسے کہا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے عقیدے میں ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ عصمت پناہ میں آیت قرآنی آب کوثر سے وضو کرنے کے بعد جس سے زمین پر نازل ہونے کی اجازت طلب کرے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. جس کی اجازت کے بغیر
قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. دیکھیے میں نے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو تو آپ مجھ سے دریافت کر سکتے ہیں, مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں, مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو. تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیتوں سے پوچھتے ہیں بھئی آیت ولایت ذاتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی نہیں دی ہے, ابھی ہم نہیں آئیں گے. سورہ طہارت کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر نہیں گئی ہے, ابھی ہم نہیں آئیں گے. آئے مودت ذاتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی ابو طالب کی کوئی اولاد قربان نہیں چڑھی ہے, ابھی ہم نہیں آئیں گے. بھئی سورہ طہارت کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر نہیں گئی ہے, ابھی ہم نہیں آئیں گے. آئے تطہیر ابھی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی چادر تطہیر کے نیچے پاکستان جمع نہیں ہوئے ہیں, ابھی ہم نہیں آئیں گے. بھئی سورہ کوثر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی شہزادی نہیں آئی ہے. جب اس دنیا میں شہزادی آئے گی تو ان کی تعظیم کے لیے پروردگار عالم سورہ کوثر کا نزول فرمائے گا. کہ جس کی بارگاہ عصمت پناہ میں آیت قرآنی آب کوثر سے وضو کرنے کے بعد زمین پر نازل ہونے کی اجازت طلب کرے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. دیکھیے عزیزان محترم یہ عقیدہ ولایت کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکات, اور زکات ادا کرو. ماشاءاللہ سے تمام ہی حضرات وہ موجود ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکات, اور زکات ادا کرو. بھئی دیکھیے ولایت کتنی ضروری ہے, ولایت کتنی اہم ہے. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکات, اور زکات ادا کرو. کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا نبی اللہ, یہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ جو رکھا گیا ہے. تو نبی نے کہا کہ دیکھو جو زکات نہیں دیتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. بڑی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں سننے پر. بھئی جو زکات نہیں دیتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. بھئی زکات کیا ہے؟ استاد کے استقبال میں آواز بلند صلوات ارشاد فرمائے اللہ. بھئی پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکات, اور زکات ادا کرو. کچھ لوگوں نے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ دیکھو نماز ذریعہ عبادت ہے, زکات ذریعہ قبولیت ہے. جو زکات نہیں دیتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. بڑی خصوصی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. بھئی پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. نبی نے فرمایا وآتوا الزکات, زکات ادا کرو. نبی نے فرمایا کہ جو زکات نہیں دیتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. بھئی زکات کیا ہے؟ کہ غریبوں کا حصہ. زکات کیا ہے؟ کہ مسکینوں کا حصہ. زکات کیا ہے؟ کہ یتیموں کا حصہ. بھئی زکات کیا ہے؟ یتیموں کا حصہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکات نہیں دیتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یعنی جو یتیموں کا مال کھائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت نہیں قبول کرتا. بھئی جو مسکینوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اب جملہ آپ کی تعداد سماجوں کے حوالے ہے. بھئی جب اللہ غریبوں, یتیموں اور مسکینوں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیا کرے. اس لیے کہ نبی نے جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک ہاتھ پر نہیں اٹھایا بلکہ دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کن تو بولا ہو بہذا علی بولا. میرے چھوٹے بھائی نے نعرہ لگایا ہے, میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں. بھائی پھر نعرہ لگائے گا, آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے گا. بھائی ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے محمد صاحب, ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے, ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے. نعرہ ہے کہ خالی کا غضب بول رہا ہے.
جان لو پاکیزہ نسب بول رہا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہماری قوم کے بچوں کو بھی شعور ہوا کرتا ہے کہ ذکر علی کیسے سنا جاتا ہے، مجلسوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، مجلسوں میں کس انداز میں آیا جاتا ہے، ورنہ دور رسول کے بزرگ تو ایسے تھے کہ جنہیں قدم رسول میں بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ نے کہا کہ جب علی کے نام کا نعرہ لگا کرے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے، یہ بات ایسے ہی نہیں کہتی گئی ہے۔ میں تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کشمیر اشرا پڑھنے کے لیے گیا تھا، مجلس میں نعرہ توحید لگا، میں نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، نعرہ رسالت لگا، میں نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، لیکن جب علی کے نام کا نعرہ لگا تو میں نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک تاریخی نعرہ۔ ایک صاحب کو یہ میری بات بری لگ گئی، جیسے ہی مجلس پڑھ کے اترا اور اپنی آرام گاہ پر آیا تو ایک چچا میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے جملہ، نعرہ توحید لگا، آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، نعرہ رسالت لگا، آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، لیکن جب علی کے نام کا نعرہ لگا تو آپ نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ۔ یہ بات آپ کل کی مجلس میں واضح کر دیجیے گا، شیر صاحب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، وہ چچا کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کل کی مجلس میں واضح کر دیجیے گا، بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے ہے، وہ چچا کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کل کی مجلس میں واضح کر دیجیے گا۔ میں نے کہا چچا میاں اس کا جواب ابھی لیتے جائیے، اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے، علی کا کلمہ پڑھنے والے، علی کے معاملے میں وقت کا ادھار نہیں رکھتے۔ نعرہ توحید لگا، میں نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، نعرہ رسالت لگا، میں نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کروائے، لیکن جب علی کے نام کا نعرہ لگا تو میں نے ہاتھوں کو بلند کرایا۔ میں نے کہا چچا میاں یہ بتائیے کہ رسول کی تبلیغی زندگی کتنی ہے؟ چچا نے کہا کہ مولانا رسول کی تبلیغی زندگی ہے 23 برس کی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے، اب یہ بھی جواب دیجئے کہ رسول نے رسالت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے زکات دینے کے لیے کہا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے حج کرنے کے لیے کہا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے زکات نکالنے کے لیے کہا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا چچا میاں بس رسول کی 23 سالہ تبلیغی زندگی دیکھتے چلے جائیے۔ رسول نے رسالت کا اعلان کیا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، رسول نے توحید کو پہچانوایا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، رسول نے نماز پڑھنے کے لیے کہا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، رسول نے روزہ رکھنے کے لیے کہا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، رسول نے خبز نکالنے کے لیے کہا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، رسول نے حج کرنے کے لیے کہا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ لیکن چچا میاں جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان غدیر خون کے میدان میں کیا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا بالکل تو مولا ہو وہذا علی مولا، وہ چاہنے لگے۔ میں نے کہا چچا میاں جواب مکمل نہیں ہوا ہے، جواب مکمل لے کے چاہیے۔ ہم جو علی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ غدیر کی سنت سمجھتے ہیں تو علی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ عظمت عالمہ ہم جو علی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ نبی کی غدیر والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، انسان کو زندگی میں علی علی کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ توجہ، انسان کو زندگی میں علی علی کرنے کا عادی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں وہاں پر کام آئیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جانا ہے، یعنی علی علی کرنے کی عادت ڈال دیجیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں وہاں پر کام آئیں گی۔ اس لیے کہ ایک شخص جناب سلمان محمدی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ سلمان، ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ سلمان نے کہا بھیا
میں مردے زندہ نہیں کرتا ہوں. توجہ عزیزان محترم، یہ جملہ یاد رکھیے کہ علی علی کرنے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ یہاں کی عادت ہے وہاں پر کام آئے گی. آنے والے نے کہا سلمان تم مردہ زندہ کرتے ہو؟ سلمان نے کہا نہیں. کہا میں نے کسی عام شخص سے نہیں سنا ہے بلکہ اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتے ہیں. سلمان محمدی نے کہا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے. جیسے ہی یہ بات کہی اس نے کہا سلمان چلو قبرستان چلتے ہیں. قبرستان میں پہنچے. جیسے ہی قبرستان میں پہنچے آنے والے شخص نے کہا کہ سلمان اس قبر کے اندر جو مردہ ہے آپ اس کو زندہ کر. سلمان محمدی نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں علی علی کہنے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں وہاں پر کام آئیں گی. آنے والے نے کہا سلمان اس قبر میں جو مردہ ہے آپ اس کو زندہ کریے. سلمان نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک جملہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے لہٰذا اپنی قبر سے اٹھ جا. یہ جملہ یاد رکھیے کہ علی علی کہنے کا عادی بن جائیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں وہاں پر کام آئے گی. وہ شخص اٹھا، جیسے ہی قبر سے اٹھا تو وہ معلوم کر رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. بڑی توجہ، وہ کہہ رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. آنے والا شخص سلمان محمدی کے پوچھ کے پاس پہنچا اور وہ ڈرنے لگا. سلمان نے کہا ڈرتا کیوں ہے؟ کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ جس نے اس کا اونٹ چرایا ہے اس کی شکل کہیں مجھ سے ملتی ہو. محترم یہ جملہ یاد رکھیے کہ علی علی کرنے کے عادی بادی بنیے، اس لیے کہ یہاں کی عادت ہے وہاں پر کام آئے گی. سلمان نے کہا بھیا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا اونٹ تم نے چرایا ہے یا اس شخص نے چرایا ہے کہ جس کی شکل تم سے ملتی ہے. کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص صحرا میں مرا تھا، یہ شخص صحرا میں مرا تھا، اس کا اونٹ اس کے ساتھ تھا، اونٹ کھویا گیا تھا. یہ کہتا ہوا گیا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. یعنی جس کو پکارتا ہوا گیا اسی کو پکارتا ہوا اٹھا. یعنی اونٹ پکارتا ہوا گیا، اونٹ پکارتا ہوا تھا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بات علی علی کرنے کے عادی ہے، اس لیے کہ جب دنیا سے چاہے تب بھی علی علی، جب قبر سے نکالے جائے. کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. یعنی زکات کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے. بس اسی طریقے سے علی ولی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ قبول کیا جائے گا نہ محمد رسول اللہ قبول کیا جائے گا. دیکھیے عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ولایت کا تصور کیا پیش کیا. تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے. میرے بزرگ تشریف فرما ہے اور میری بات کی تائید فرمائیں گے. بھئی پروردگار عالم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت کہ جس میں لفظ اعلیٰ رکھا، یہ لفظ اعلیٰ عین سے اعلیٰ نہیں ہے بلکہ الف سے اعلیٰ ہے. آگاہ ہوتا ہو، سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ. یعنی پروردگار عالم نے جب ولایت کا تعارف کرایا تو پہلے کہا سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ، عقل کے ناخن لے لو. بھئی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے، ولایت پاگلوں کی سمجھ میں آتی ہے. ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے. پروردگار عالم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے، جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں، تیروں کی بارش میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے ہیں بلکہ مسلح جما کر کھڑے رہتے ہیں. جو تیروں کی بارش میں مسلح
साथ जमाए खड़े रहते हैं वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। भाई परवरदिगार आलम ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली वो हैं कि जिन पर न कभी खौफ तारी होता है न जिन पर कभी हुज़्न तारी होता है। भाई परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की आयत इस आयत में दो लफ्ज रखे, खौफ भी रखा, हुज़्न भी रखा। जिसकी समझ में खौफ ना आए वो हुज़्न को समझे। किसी ने कहा था, नबी से कहा था, अंधेरी रात में कहा था, या नबी अल्लाह मुझे हुज़्न हुआ। नबी ने कहा ला तहज़न, हुज़्न ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। भाई परवरदिगार आलम ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली वो है कि जिन पर न कभी खौफ तारी होता है न जिन पर कभी हुज़्न तारी होता है। भाई मैं अब इस बहस में नहीं चाहता कि किसी को अपना वली मान लिया जाए, आका मान लिया जाए, सैयद मान लिया जाए, सरदार मान लिया जाए, रहबर मान लिया जाए, रहनुमा मान लिया जाए, लीडर मान लिया जाए, पेशवा मान लिया जाए, हाकिम मान लिया जाए, इमाम मान लिया जाए, वली मान लिया जाए। मगर कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में बताना पड़ेगा कि खौफ तो नहीं था, हुज़्न तो नहीं था। भाई नबी के साथ जंगों में जाना और जंगों में जाने के बाद पहाड़ों पे भाग आना। देखिए परवरदिगार आलम ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली वो हैं कि जिन पर न कभी खौफ तारी होता है न जिन पर कभी हुज़्न तारी होता है। माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सजा हुआ मजमा और बड़े बेदार सामईन मेरे सामने मौजूद हैं। आप इतने बेदार होकर मजलिस सुन रहे हैं कि आपकी बेदारी पर मैं गुरूर की मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। माशाअल्लाह से बड़े बेदार होकर आप लोग मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। न किसी के चेहरे पे थकावट के आसार है न किसी के चेहरे पे सवाल के आसार है। अगर जुमलों की कदर जामे नाज़िया में नहीं होगी तो फिर कहीं भी नहीं हो सकती। न किसी के चेहरे पे थकावट के आसार है न किसी के चेहरे पे सवाल के आसार है। देखिए हम लोगों के चेहरों पे सवाल नहीं होता है बल्कि हम अपने लफ्जों के सूरज से न जाने कितनों के चेहरों का सवाल बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम थके हुए सहनों के लोग नहीं हैं बल्कि दूसरों के सहनों को थका देने वाले लोग हैं। यही वजह है कि इज्तिहाद की मंजिल हमारे यहाँ जवानी में नहीं आती है बल्कि जैसे जैसे उम्र गुजरती चली जाती है, जहन निकलते चले जाते हैं, फिक्र को चिला मिलती चली जाती है। और देखिए चूल्हा आपके हवाले है। भाई थकते वो लोग हैं जिनका फली थक जाए। हमने तो उस अली फली का दामन थामा है जिसने आखिरी सजदे में कहा था अपने काबा की कदम में कामयाब हो गया। अगर जो आखिरी सजदे तक ना थका हो उसे हमने अपना वली बनाया है। जिस पर कभी हुज़्न तारी होता हो, जो कभी घबराता ना हो, जो कभी वहशत में ना आता हो, जो मैदान छोड़ कर ना भागता हो, वो अल्लाह का वली होता है। भाई ये एक मुकम्मल फहरिस्त है जो परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई है। अल्लाह वली, उसका रसूल वली और वो वली जो ज़कात अदा करता है, वो वली के जिस पर न कभी खौफ तारी होता हो न जिस पर कभी हुज़्न तारी होता हो। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने क़िबला महफूज़ साहब की फरमाइश थी, ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, इसीलिए परवरदिगार आलम ने विलायत को
دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک رحمان والی ولایت، ایک شیطان والی ولایت۔ تو کس طریقے سے قرآن مجید میں آیت الکرسی میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، کرتا کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی محفل میں لاتا ہے، نور کی بزم دکھاتا ہے، نورانی ذکر سنوا دیتا ہے، نورانی مجلسوں میں بٹھوا دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی۔ دیکھیے بڑی توجہ میں آپ کی سننے کو چاہتا ہوں، بھائی پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی۔ بھائی آیت الکرسی کی اس آیت کے ابتدا میں پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے۔ اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی محفل میں لاتا ہے، نور کی بزم دکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا، واولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے۔ بھئی پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت میں لفظ شیطان نہیں رکھا بلکہ لفظ طاغوت رکھا۔ اگر وہ شیطان کہہ دیتا تو بات محدود ہو جاتی، اس نے کہا طاغوت ولی ہے یعنی شیطان ولی ہے، شیطان کے ماننے والے ولی ہے، شیطان کے چاہنے والے ولی ہے۔ جو ہے نا اللہ محترم پروردگار عالم نے کہا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفران نعمت کیا، واولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے یعنی شیطان ولی ہے، شیطان کی اولاد ولی ہے، شیطان کے ماننے والے ولی ہے، شیطان کے چاہنے والے ولی ہے۔ تو بھائی عزیزان محترم یہ بتایا جائے کہ شیطان بھی ولی ہے، شیطان کی اولاد بھی ولی ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ پروردگار عالم نے کہا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا، واولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے یعنی شیطان ولی ہے، شیطان کی اولاد ولی ہے۔ تو یہ پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ بھئی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ شیطان کی اولاد ہے، بھئی شناختی کارڈ میں جسے گورنمنٹ آف انڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے اس میں بلدیت کے کھانے میں نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تو بھئی پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ اگر شیطان کی اولاد کا پتہ لگانا ہے تو شیطان کے عقیدے کو دیکھو، شیطان نے کیا کہا تھا، پالنے والے تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہ مانوں گا، تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہ مانوں گا۔ یعنی شیطان کا مثال اللہ 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 ہی اللہ۔ اب جہاں پر یہ عقیدہ نظر آئے وہاں پر شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بے ساختہ کہنا کہ یہی شیطان کی اولاد ہے۔ ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا واللہ لقد ارسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا من المرسلین، ہر ایک امت کی جانب من قبل کا، آج سے پہلے۔ اور شیطان نے کام یہ کیا فَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کام یہ کیا کہ اعمال میں زینت بخشی، اعمال میں بہکایا۔ بھئی جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی ولایت والوں کے لیے کام یہ کیا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالا، نور کی محفل میں لے کر آیا، نور کی بزم دکھا دی، نورانی ہستیوں کا ذکر سنوایا، اسی طریقے سے شیطان نے بھی ایک کام کیا فَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اعمال میں زینت بخشی، اعمال میں بہکایا۔ اگر بیدار ہے تو جملہ آپ کے حوالے ہے، بھئی شیطان نے اعمال میں بہکایا، ارے یہ اعمال میں بہکانا نہیں تو کیا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن ادا کرنا۔ اعمال میں بہکایا، بھئی شیطان نے اعمال میں بہکایا۔ شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، کچھ منواؤں گا، کچھ چھڑواؤں گا، نبی تو منواؤں گا تھوڑا تھوڑا، کبھی تو مت حسیان لگواؤں گا، کبھی شک کرواؤں گا، تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، جیسا تم کہو گے ویسا، جیسا میں کہوں گا ویسا تمہیں کرنا پڑے گا۔ بھئی تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، اگر بیدار ہے تو جملہ آپ کے حوالے ہے۔ بھئی شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، کچھ منواؤں گا، نبی کو کچھ چھڑواؤں گا۔ بھئی شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، اس لیے کہ نماز تم کرو گے، دن ہم معین کریں گے،
शैतान ने आमाल में जीनत बख्शी, आमाल में बताया। उसके बाद इरशाद हुआ वह हुआ वलियुहुम अल-यौम, आज के दिन से शैतान उनका वली है। यानी शैतान ने जिन लोगों को आमाल में बहकाया, आज के दिन से शैतान उनका वली है। बस बात तमाम हो रही है, आज के दिन से शैतान उनका वली है। तो अब जाहिर सी बात है, परवरदिगार आलम ने जब शैतान वाली विलायत के लिए लफ्ज़ अल-यौम इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है कि अपनी विलायत में भी लफ्ज़ अल-यौम रखा होगा। यही वजह है कि जब मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान लबीर खून के मैदान में हुआ, तो परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्रील से कहा, जिब्रील कब तक खामोश रहेगा? इस खामोश मजनू की तरह जनाब जिब्रील आयत लेकर आए, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है और नेमतों को तमाम कर दिया है। भाई अली की विलायत के ऐलान पर अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया। नतीजा ये निकलेगा कि अगर अली की विलायत का ऐलान ना हो तो अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, भाई जब अली की विलायत के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता है, तो विलायत अली के बगैर मुल्ला का ईमान कैसे होगा? परवरदिगार आलम ने आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन कुफ्र मायूस हो गया है, यानी अली की विलायत के ऐलान पर कुफ्र मायूस हो गया है। अब जो भी अली के फज़ाइल सुनकर मायूस हो जाए, जो भी अली के फज़ाइल सुनकर मायूस हो जाए, ना तो उसका शरीर देखिएगा, ना उसका खानदान देखिएगा, बल्कि समझ लीजिएगा कि ये कुफ्र है। आज के दिन कुफ्र मायूस हो गया। मैंने आपके सामने दो विलायतें पेश की, आखिरी बात आपके सामने दो विलायतें पेश की, एक रहमान वाली विलायत, एक शैतान वाली विलायत, एक नूर वाली विलायत, एक नार वाली विलायत, एक हिदायत वाली विलायत, एक गुमराही वाली विलायत, एक उजाले वाली विलायत, एक अंधेरे वाली विलायत। भाई परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम्हें विलायत के सेरे आसर रहना है, यानी जिंदगी गुजारनी है तो विलायत के साए में गुजारनी है। और मैंने आपके सामने दो विलायतों को पेश किया, एक रहमान वाली, एक शैतान वाली, एक नूर वाली, एक नार वाली, एक हिदायत वाली, एक गुमराही वाली, एक उजाले वाली, एक अंधेरे वाली। भाई मुझे नहीं पता कि किसने किसे अपना वली बनाया। भाई कैंप दोनों लगे हुए हैं, अल्लाह कह रहा है मेरी जानिब आओ, शैतान कह रहा है मेरी जानिब आओ। मुझे नहीं पता कि किसने किसे अपना वली बनाया, लेकिन हमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह का ऐलान करके इस जमाने को बता दिया कि हम रहमान वाली विलायत वाले हैं, शैतान वाली हमने अली वलीउल्लाह का ऐलान इस जमाने को बता दिया कि हम रहमान वाली विलायत वाले हैं, शैतान वाली विलायत वाले नहीं हैं। इन्होंने मोहतरम परवरदिगार आलम ने कहा, बस मैंने गुफ्तगू को अपना तमाम किया, इसलिए कि दामने वक्त की गुर्बत का बयान हो है, काफी वक्त हो चुका है। परवरदिगार आलम ने कहा अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो ज़कात अदा करता है। देखिए रिज़ाने मोहतरम, ये विलायत का घराना कि जिसके इतने फजाइल और इतने मनाक़िब के इंसान शुमार नहीं कर सकता है, उसी घराने पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए गए। असदारों, आप रोने के लिए आए हैं। ये वो घराना है जिस पर ऐसे मज़ालिम ढाए गए कि मौला अली को मस्जिद कूफा में ज़रबत लगाई गई, शहजादी कौनैन के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, इमाम हसन के जनाजे में तीर बरसाए गए, इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हो गए हैं, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। अज़ादारों, इस मजलिस में 3 बीबियां आती हैं, एक तो शहजादी कौनैन आती है, शहजादी ज़ैनब आती है, शहजादी सकीना आती है। अज़ादारों, जब आप मसाइब में गिरिया करते हैं तो शहजादी सकीना कहती है, छुट्टी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा के नाम पर गिरिया कर रहे हैं? अज़ादारों,
शहजादी ज़ैनब फरमाती है, बेटी सकीना ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। हज़रत सकीना कहती है, ए फूफी अम्मा, अगर इतने चाहने वाले करबला के मैदान में होते तो हम पर सब जुल्म होते, मगर दो जुल्म ना होते। हज़रत शहजादी ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना वो कौन से दो जुल्म है? अरे सकीना कहती है, ए फूफी अम्मा, एक मेरे भैया अली असगर के तीर न मारा जाता, एक मेरे कोच वाले ना जीने जाता। आपकी आवाजें बदल होने लगी है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हज़रत जब भी इमाम हुसैन के मसाइब हुआ करे तो घुट कर ना रोया करे। हज़रत आवाजें बुलंद क्रिया करा करे, अरे ऐसे क्रिया करा करे जैसे कोई सही था अपने जवान बेटे पर क्रिया कर रही। शहजादी फातिमा ज़हरा फुर्सा लेने के लिए आ गई है। हज़ारों अगर किसी की आंख में आंसू नहीं आते हैं तो वो शहजादी से कहा करे, ए शहजादी, अरे मेरे गुनाहों को बख्शवा दे, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि हुसैन की मजलूमी बयान हो रही थी, मेरी आंखों में अश्क नहीं। शहजादी फुर्सा लेने के लिए आई है। हज़ारों ये वो शहजादी है कि जिसका सिन 18 बरस का है। अरे 9 बरस अपने बाबा के घर में गुजारे हैं, 9 बरस अपने शौहर के घर में गुजारे हैं। हज़ारों जो 9 बरस अपने बाबा के घर में गुजारे, उसमें रसूल को तमन्ना रही कि मेरी बेटी फातिमा मुझसे किसी चीज का सवाल करे। हज़ारों जो 9 बरस अपने शौहर के घर में गुजारे, उसमें अली मुर्तज़ा को तमन्ना रही कि शहजादी फातिमा हमसे किसी चीज का सवाल करे। हज़ारों वो बीवी आई है कि जिसने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा, लेकिन हज़ारों ये तुम्हारा मुकद्दर है। जब वो बीवी इस मजलिस हुसैन में आती है, जुमला सुनोगे, रज़ादार के सामने अपना रुमाल पहना देती है, अरे जुमला कहती है, ए हुसैन के अज़ादार, अरे मेरे बेटों के जख्मों का भला। आपको कोई गम लगे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आपकी आवाजें बुलंद हो रही है। हज़ारों पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी साहब फरमाते हैं, हज़ारों इस रोने की अहमियत क्या है कि इमाम हुसैन कमसिन पे अपने नाना के पास आए और आने के बाद कहते हैं, नाना, अरे आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगे? हज़ारों रसूल फरमाते हैं, बेटा हुसैन, मैं शाफ़े महशर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों की बख्शिश कराऊंगा। उसके बाद अपने बाबा के पास आए और आने के बाद कहते हैं, बाबा, अरे आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगे? अरे अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, बेटा हुसैन, मैं ज़ाती कौसर हूँ, सबसे पहले मैं तेरे रोने वालों को सैराब करूंगा। भाई हसन के पास आए और आने के बाद कहते, भैया, अरे आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगे? हसन मुस्तफा कहते, भैया हुसैन, मैं जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, मेरे चाहने वालों को जन्नत ले जाऊंगा। उसके बाद अपनी माँ के पास आए। माँ के पास आने का ये आलम है, गोटियों के बल चलते हुए हुसैन अपनी माँ की आगोश में पहुंचे, माँ से निपट गए और मालूम कर रहे हैं, ए अम्मा, अरे आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगी? अम्मा, आप मेरे चाहने वालों को क्या अता करेंगी? अल्लाह चुपना छुटेंगे। शहजादी फातिमा कहती है, ए बेटा हुसैन, ये तेरी गरीब माँ तेरे चाहने वालों को कुछ दे नहीं सकती, लेकिन मेरे बेटा हुसैन, अरे इतना याद रखना, जब तक तेरे चाहने वाले जन्नत में कदम न रखेंगे, ये तेरी माँ फातिमा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अगर जुमले इमाम हुसैन की रुखसती के हवाले से पढ़ने
جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حضرت امام حسین رخصت ہو رہے ہیں وہ تو امام سے فرماتے ہیں اے بیٹا سید سجاد اے ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. حضرت حسین نے تمہیں آخری وقت بھی یاد کیا. حضرت حسین چھوٹے امام سے رخصت ہوئے بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت سلام کرتے جاتے ہیں اے زینب تم پر ہمارا سلام ہو اے تم پر ہمارا سلام ہو. حضرت حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں تو رخصتی ایسی ہے کہ جن میں ایسا لگ رہا تھا کہ بھلے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. ایک رخصتی علی اکبر کی ہے. جب علی اکبر نکلتے تھے تو کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. میرا دل کہتا ہوگا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی. حضرت حمید کہتا ہے ایک رخصتی علی اکبر کی ہے ایک رخصتی امام حسین کی ہے. امام حسین نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا. حضرت کبھی زینب پکڑ لیتی ہوں گی کبھی سکینہ کہتی ہوں گی اے بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. حضرت فاطمہ کا نام رخصت ہوا گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت کربلا کے میدان میں آئے. حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ظالمو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا اے ظالمو تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا. حضرت آوازیں بھی آئی. حسین نے ذوالفقار کو نیاز میں رکھا اے باقی ہوئی فوجی چلتی کسی نے نیزہ مارا کسی نے بالا مارا. ارے جسے کچھ نہ ملتا تھا وہ کربلا کی قلم ایک اٹھاتا تھا فاطمہ کے لال کے زخموں میں. فاطمہ کا لال زخموں میں چور ہے. حضرت امام حسین زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں. حضرت زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں. حضرت جملہ ملتا ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا فرق تھا کہ حسن کا جنازہ تیروں پر تھا حسین کا جنازہ تیروں پر معاملات ہو گیا تھا. ارے جب حسین نے تیروں کے آسمان سے زمین کربلا کو دیکھا حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنی آواز پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی آجا میرے لال حسین میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے